ڈاکٹر صاحب اس میں میں پھر آپ ایک چیز جو پوچھنا چاہوں گا کہ جو جواب دینے والے ہیں، اب ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ جواب دینے والوں کو جواب دینے کے لیے کیا رہنمائی ہے ہمارے دین میں کہ وہ کس طرح جواب دیں؟ دیکھیں، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کیا تھے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے انبیاء ان کے مانیٹرنگ کرتے تھے، نگرانی کرتے تھے۔ ساسا یسوسو کا مطلب ہے تمام معاملات کی نگرانی کرنا، ہر چیز کو نگاہ میں رکھنا۔ لہٰذا وہ علماء جو تھے وہ جو انبیاء تھے وہ تو یہ مانیٹرنگ کرتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد تو نبی کوئی نہیں۔ اب وہ جو پورے معاشرے پر نگاہ رکھنے کا اور ہر چیز کا مسئلہ تو وہی ہے جو اولیاء صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو نکال کے مذہب کے دائرے سے پھر دیکھتے ہیں یہ خالص قومی مسئلہ ہے، یہ معاشرتی مسئلہ ہے، تو شاید اس کا جواب سوشل سائنٹسٹ نے دینا ہے، شاید اس کا جواب جو قومی جو تھنکرز ہیں انہوں نے دینا ہے۔ ہر چیز کو ہم نے الگ الگ سیگمنٹس میں تقسیم کر لیا۔ وگرنہ اگر جب ہم دین کو پورا ضابطہ سمجھیں اور پورے ایک قیامت تک کے لیے قابل عمل سمجھیں تو پھر یہ پکچر ہی اور طرح کی سامنے آتی ہے، زاویہ نگاہ اور طرح کے سامنے آتا ہے۔ لہٰذا جو سوال کا جواب دینے والا ہے اس کو رہنمائی تو وہیں سے لینی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر وہ رہنمائی نہیں لیتا، اگر وہ کتاب و سنت سے بے بہرا ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ وہ امت کی رہنمائی کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اب جہاں سے بھی جو بھی فکر لے آئیں، دیکھیں مثال کے طور پر ایک حدیث ہے جو قرب قیامت کے حوالے سے ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور باتیں بھی فرمائی۔ ان من اقتراب الساعہ، قرب قیامت کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ ہوگا یہ ہوگا، میں اس کو سکپ کرتا ہوں۔ ایک بات آپ نے فرمائی کہ وہاں عمل بہت کم ہو جائے گا، باتیں بہت ہوں گی، یفتح القول ویخزن العمل، یعنی باتیں کرنے والے بہت ہوں گے، عمل سکڑ جائے گا۔ وہاں آپ نے فرمایا کہ قوم میں جو کچھ پڑھا جا رہا ہوگا، پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہوگا، وہ مسنات ہوگا۔ اچھا، مسنات وہ ہوگا، مسنات سے مراد؟ اچھا میں عرض کرتا ہوں، مسنات ہوگا۔ ساتھ آپ نے فرمایا لیس فیہم احد ینکرھا، کوئی ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی نہیں ہوگا وہ یہی کہہ دے کہ بندے کے پترو کیا پڑھ رہے ہو، کوئی اس کو ناپسند ہی کر لے کہ یہ کیا کر رہے ہو۔ تو صحابی نے پوچھا کہ مل مسنات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسنات ہوتی کیا ہے، کیا پڑھیں گے لوگ اس دور میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی جامع سی بات، چھوٹی سی ڈیفینیشن بتا دی، التی کتبت سوا کتاب اللہ، اللہ اکبر۔ ہر وہ چیز جو الہامی رہنمائی کے بغیر لکھی جا رہی ہے، الہامی رہنمائی کے بغیر پڑھی جا رہی ہے، یہ سب المسنات ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں جب آپ اس روشنی کے بغیر جب آپ راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو آپ ٹامک ٹوئیاں ماریں گے، کبھی آپ کسی راستے پہ پہنچ نہیں سکتے۔ اور اگر آپ کے پاس وہ روشنی موجود ہے تو اس روشنی کے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے، ہم جو یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں نا کہ شریعت کے احکام محدود ہیں اور ہمارے مسائل لامحدود ہیں، یہ بھی تشکیک پر مبنی اور شریعت کے اوپر ایک اعتراض پر مبنی سٹیٹمنٹ ہے، کم علمی پر مبنی، بڑی کم علمی اور کج علمی پر مبنی سٹیٹمنٹ ہے شریعت کے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت شیئن، میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی، ما ترکت شیئن، میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی، یقربکم الی اللہ ویبعدکم من النار۔ فوکس کیا ہے، آپ کا ٹارگٹ کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو تمہیں اللہ سے قریب نہ کرے، جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے، الا امرتکم بہ، مگر میں نے اس کا حکم دے دیا۔ وما ترکت شیئن، اور میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی، یبعدکم من اللہ ویقربکم الی النار، جو تمہیں اللہ سے دور کر سکتی تھی اور جہنم کے قریب کر سکتی تھی، الا نہیتکم عنہ، مگر میں نے اس سے منع کر دیا ہے۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کامل رہنمائی ہمیں دے دی۔ اب اس کامل رہنمائی سے کوئی شخص اگر خود واقف نہیں ہے تو وہ خود بھی تشکیک کا شکار ہوگا اور اگلے لوگوں کو بھی شکوک و شبہات میں مبتلا کرے گا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو آپ نے سوال پوچھا تھا، دیکھیں سوال کے حوالے سے سوالات کی بھرمار ہر دور میں ہوتی رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات ہوتے تھے۔ آپ ایک حدیث ہے غالباً مسلم شریف کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذرونی ما ترکتم، جس کے بارے میں کچھ نہ کہا گیا ہو چپ کر جایا کرو، چھوڑ دیا کرو۔ ذرونی ما ترکتم، ما ترکتم، میں نے تمہیں جو چھوڑ دیا ہے، جو کوئی بات، ما ترکتم، جو تمہیں چھوڑ دیے گئے ہو، جس بات بارے میں آزاد چھوڑ دیے گئے ہو، اس کے بارے میں خامخواہ سوال نہ کیا کرو۔ یعنی کہ اس میں گنجائش ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ سَوَالِهِمْ وَإِخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، کہ پہلی امتیں جو تباہ و برباد ہوئی ہیں اس میں ایک بڑا سبب یہ تھا کہ وہ خامخواہ سوال کرتے تھے اور پھر اپنے انبیاء سے اختلاف کرتے تھے۔ بات اصل وہ تو بحث ہو گئی نا، وہ تو بحث ہو گئی، نہیں، کثرت سوال، یہ ادروائز بھی آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ناپسند کی ہیں. ان اللہ کرہ لکم ثلاثا، 3 چیزیں ناپسند ہیں. اس میں آپ نے فرمایا مال ضائع کرنا، اضاعت المال، قیل وقال، یہ جو فضول گفتگو ہے یہ بھی منع ہے، اور مال ضائع کرنا بھی. اور تیسری چیز آپ نے فرمایا کثرت السوال، جو زیادہ سوال کرنا ہے، خواہ مخواہ سوال برائے سوال کرنا، علم کے لیے نہیں، کسی عمل کے لیے نہیں، کوئی اپنے ذہنی اشکال کو ختم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف سوال جیسے عام طور پہ چلتے پھرتے سوالات ہوتے ہیں، بھلا یہ مولوی کیا کہتا ہے، تو بھلا یہ مولوی کیا کہتا ہے، تو صرف لوگوں کو چیک کرنے کے لیے ان سوالات سے منع کیا گیا ہے. وگرنہ ذہنی اشکال جو بھی ہو، یہ اللہ والوں کا کام ہے کہ اس ذہنی اشکال کا جواب دیں، لیکن وہ اس بات کے پابند نہیں ہیں کہ وہ ان کو سمجھا بھی دیں. سمجھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت دکھ ہوتا تھا کہ میری بات یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے، تو اس پر پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کا کام ہے وما علیک الا البلاغ، آپ بس پہنچا دیا کریں. فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کرتے جائیں. لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر کوئی داروغے تھوڑی رکھے ہوئے ہیں. لہٰذا ہمارا کام یہ ہے، ہم جو ادنا سے طالب علم، ادنا سے امتی ہیں، کام امتیوں کا ہے، نبی تو آنا کوئی نہیں. جدید ترین مسائل ہوں، جدید ترین دور ہو، ہمارا ہی کام ہے. رہنمائی اور روشنی کتاب و سنت سے لیں، معاشرے کو سمجھیں، اس کے اتنے نارمز کو سمجھیں، لوگوں کے سوالات کو سمجھیں، اور ان سوالات کے مطابق ان کا جواب دینے کی کوشش کریں. اگر کسی کی علمیات چینج ہو گئی ہیں، کسی کی اپسٹمولوجی چینج ہو گئی ہے، ان کے سوالات کا انداز چینج ہو گیا، ان کا فوکس چینج ہو گیا ہے، ہمیں ان کا فوکس ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں ان کی علمیاتی سوالات کا اور ان ٹیکنالوجی کی اور ٹیکنالوجیکل جو کوسچنز ہیں ان کی اگر تکنیکی کوئی خرابی ہے تو اس کو بھی زیر بحث لانا چاہیے. اس میں اوریہ صاحب کو شامل کرتے ہیں. میں صرف ایک بات اس میں یہاں عرض کر لوں، جیسے ارسطو نے تفکر کو اس کی ڈائمنشن درست رکھنے کے لیے منطق کا علم ایجاد کیا تھا، اس لیے ہر دور میں جو سوالات ہیں اس کی ڈائمنشن درست رکھنے کے لیے بھی ان کی تکنیکی مہارت کو اور ان کی جو تکنیکی نوعیت ہے اس کو بھی زیر بحث لانا چاہیے. اور یہ سب قرآن مجید کی آیت ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. بلاؤ اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ، اچھی بات کے ساتھ، اور اگر بحث کرنی ہے تو اچھے طریقے سے. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جواب دینے والے ہیں وہ بھی اس سوال کو سیریس لیں اور بڑے نرمی سے اور محبت سے اس کا جواب دیں، یا صرف جھٹک دیں؟ دیکھیں، اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم سوال کے جواب میں اپنے علم میں اضافہ نہیں کرتے، اور یہی ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے. اصل مسئلہ ہے سوال موجود، سوال کا جواب موجود ہوتا ہے ہر جگہ. اور آج کی جو جدید دور ہے، آج کا جو جس نے اس کو بالکل امپیریکل ریسرچ کے طور پہ اکٹھا کر دیا ہوا ہے، اس نے تو انسان کی سائنسی بے بسی کو اتنا، جسے کہتے ہیں، کھول کے رکھ دیا ہے. ایک زمانے میں انسان کو سوال کیا کرتا تھا، آج سے 2000-3000 سال پہلے، تو اس کو یہی پتا تھا یہ چند ستارے ہیں، چند سورج ہیں، آسمان ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور اس کے ساتھ جانور ہوتے ہیں. آج کا انسان جب کائنات کی وسعتوں کو دیکھتا ہے تو اس کو علم ہو جاتا ہے کہ بہت بے بس اور بہت چھوٹا سا ایک انسان ہو، میری طرف بڑی حیثیت کوئی نہیں ہے، اور اس کے سوالات بھی بڑھ جاتے ہیں. اور ان سوالات کا جواب جو ہے وہ ظاہر بات ہے حقیقی روشنی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں جن سوالات کے جواب دیے ہیں، حیران کن ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم محنت نہیں کرتے. میں نے آپ کو عرض کیا کہ بنیادی طور پر ہم نے خود سوال کا جواب نہیں ڈھونڈتے. جب میں خود سوال کا جواب نہیں ڈھونڈوں گا تو میں کسی کو جواب کیا دوں گا. اور کتنی اچھی بات کی ہے عماد نقوی صاحب نے کہ مطمئن کرنا جو ہے یہ آپ کے بس کی بات ہوتی ہی نہیں ہے. یہ کوئی نہیں کسی کو مطمئن کر سکتا ہے، یہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے. لیکن اگر آپ کو خود اطمینان ہو جائے کہ میں نے یہ سوال کا جو جواب دیا ہے یہ بالکل اطمینان والا ہے اور میں اس کے اوپر پکا ہوں اور مطمئن ہوں، اور مجھے جو ہدایت ملی ہے اس کے حساب سے یہ سوال بالکل ٹھیک ہے، اس کا جواب بھی ٹھیک ہے، تو پھر آپ سوچیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی اثر ضرور ہوتا ہے. ایک دن نہیں، 10 دن کے بعد اس کا اثر ہوتا ہے. اور دوسری جو اہم بات جو آخری میں عرض کر لوں، اس سارے سوال و جواب کے معاملے کے اندر جو اس وقت ہوا ہے اس میں یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں اہل علم جو ہیں اور وہ لوگ جو جواب دے سکتے ہیں وہ ان فورم سے دور ہوتے چلے گئے ہیں. وہ ان جگہ پہ بہت نظر نہیں آتے، دور کر بھی دیے گئے. اور یہ سب دور ظاہر بات کر دیے جائیں گے. آپ کو کون وہاں آنے دیتا ہے؟ آپ کو کون وہاں آنے دیتا ہے؟ لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہر دور کا اپنا ایک ہتھیار تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہتھیار اور تھے، آج کا ہتھیار بالکل اور ہے. اور آج کا ہتھیار جو ہے یہ میڈیا ہے، اور واقعی میڈیا ہے.
اور اس میڈیا کے اوپر کچھ اور لوگ قابض ہیں جیسے بھی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کو آپ کو اپنا ہتھیار کچھ چلانے دیں گے. آج کا یعنی کتاب اور یہ جو قلم ہے یہ ساری چیزیں جب پیچھے ہٹتی جا رہی ہیں, وہ سوشل میڈیا اور باقی چیزیں آتی چلی گئی ہیں, اس پہ جو قبضہ ہے نا وہ داغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن, وہ بڑا عجیب و غریب ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جس زمانے میں یہ 8-9 صدیاں ہماری گزری ہیں, جس زمانے میں ہم نے کیا کیا لوگ پیدا کیے تھے, ان کے مباحث کا جو ٹاپکس دیکھ لے, ان کے عنوانات دیکھ لے, آج کے دور کے ہر سوال کا جواب ان مباحث کے اندر مل جائے گا. اور انہوں نے کتنی محنت سے وہ کام کیا ہوا ہے اور کرتے تھے, لیکن نہ ان کو آپ کو پڑھتا ہے, نہ ان کو تخلیص کر کے بتاتا ہے لوگوں کو, نہ ان کا ایسنس لوگوں کو تک پہنچایا جاتا ہے. بس ہم مسئلہ یہی ہے کہ ہم وہ جسے کہتے ہیں پکی پکائی روٹی والا معاملہ ہمارا ہو گیا. میرے جیسے جاہل لوگ اکٹھے ہو گئے ہوئے ہیں, چند دن ٹی وی کا پروگرام کرتے ہیں, اس کے بعد بس ٹھیک ہے ختم, ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کر لیا.